السلام علیکم۔ تاریخ، ہسٹری، اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس کثرت اور تکرار سے بیان ہوا ہے کہ کسی اور قصے کو اس قدر بار بار ذکر نہیں کیا گیا۔ اس واقعے کے بار بار ذکر کرنے کا مقصد غالباً یہ ہے کہ ان واقعات کے اندر ہمارے لیے نصیحت اور نتیجے موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر 35 سے زائد صورتوں میں اور 500 سے زیادہ آیات میں آیا ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 فرعون کا ذکر ہے۔ ایک وہ جس کے یہاں آپ نے پرورش پائی اور دوسرا وہ جس کے یہاں آپ دین حق کی دعوت کے لیے پہنچے، بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کیا اور انجام کارو فرعون غرق ہوا۔ پہلا فرعون رامسیس ثانی تھا جس کا زمانہ حکومت 1300 سال قبل مسیح کا ہے۔ دوسرا فرعون منفتح تھا جو باپ کی زندگی میں سلطنت کے انتظام میں اس کا شریک کار بن چکا تھا اور باپ کے مرنے کے بعد اس کا جانشین بنا۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر میں آ جانے کے بعد اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے مصر میں آباد ہو جانے کے بعد سے بنو اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے اور یہیں پر رہنے لگے۔ بائبل کا بیان اس ضمن میں یہ ہے، اور اسرائیل نے مصر کی زمین میں جشن کے ملک میں سکونت کی اور وہاں ملکیتیں رکھتے تھے اور بڑھے اور بہت زیادہ ہوئے، اور یعقوب مصر کی زمین میں 17 برس رہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک درمیانی ٹائم میں بنو اسرائیل مصر میں آباد رہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایک ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون بنو اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ان کی پیدائش پر سخت بے چین تھی۔ سورۃ طٰہٰ میں بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں کچھ ٹائم تک چھپائے رکھا، بعد میں خداوند کے حکم کے مطابق انہیں صندوق میں محفوظ کر کے دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھی ساتھ کر دیا تاکہ خداوندی کی حفاظت کے وعدے پورے ہونے کے اسباب پر نگاہ رکھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی کہ اسے تابوت میں ڈال کر سمندر میں ڈال دو، اسے میرا اور اس کا دشمن پکڑ لے گا۔ صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگتا ہے۔ فرعون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو ایک حسین و جمیل بچے کو پایا۔ فرعون کی بیوی نے بچے کے متعلق فرعون کے قتل کرنے کے ارادے کو بھانپ کر اسے زندہ رکھنے کی سفارش کی اور بیٹا بنا لینے کی درخواست کی، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے اور وہ قوم والے بے خبر ہوں۔ چنانچہ بچے کے دودھ نہ پینے پر موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی نشاندہی پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دودھ پلانے کی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پا کر بڑے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ قصص میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اسرائیلی اور غیر مصری ہونے کا علم ہو چکا تھا۔ چنانچہ ایک روز شہر کا گشت کرتے ہوئے انہوں نے ایک مصری کو دیکھا کہ وہ ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو ایک مکہ مارا جس سے مصری کا کام تمام ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر کافی شرمندگی ہوئی۔ اگلے روز پھر دیکھا کہ وہی اسرائیلی فریاد کرتا ہے اور مدد کے لیے پکارتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصری پر غصہ تو آنا ہی تھا اور وہ اس کی سائیڈ بھی گئے، لیکن ان کی زبان سے اسرائیلی کے لیے غصے میں یہ الفاظ نکل گئے کہ تم تو کھلے گمراہ ہو۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں مجھے بھی سزا نہ دے دے، تو وہ فوری طور پر بول اٹھا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ اب یہ راز فاش ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین پہنچے۔ وہاں مدین پر شیخ کبیر حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی کئی برس تک خدمت کرنے کے بعد صفورہ سے شادی کر لیتے ہیں اور اپنی زوجہ کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب وادی مقدس میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نبوت سے سرفراز فرماتا ہے اور مصر میں فرعون کو ایمان کی دعوت دینے کا حکم دیتا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اسلامی تاریخ اور اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔